آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخی کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ غم شہ کی حفاظت کر رہا ہوں، ادا اجر رسالت کر رہا ہوں، علی کے لال کا صدقہ ہے طاہر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں تک گفتگو کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، اور آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے میں کچھ لوگ حاجیوں کے روپ میں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور فوری طور پر مکے سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اس ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، خطیب ملت جعفریہ، عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مرزا جی۔ الحمدللہ۔ ربی آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں ہمیں مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ بڑی محنت۔ قبیلہ پچھلی دفعہ جو ہم نے گفتگو کی تھی، آپ نے بتایا تھا امام حسین السلام تمیم پہنچ گئے تھے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکرہم بایام اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، ان لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ اچھا، اللہ کے ایام کون سے ہو سکتے؟ اللہ کے ایام وہی ہیں جن کے دوران اللہ کے لیے خصوصی کام کیے گئے ہوں۔ واہ، تو یہ جو محرم کے ایام ہیں، خصوصی ایام ہیں، حسین کے بھی ہیں، علی کے بھی ہیں، فاطمہ زہرا کے بھی ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی ہیں اور اللہ کے بھی ہیں۔ واہ، چونکہ ان ایام میں ہم انہی کے ذکر کے لیے مجلسیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، مصالحے کرتے ہیں، جی، اور یہ سب زندہ رہے گا۔ بے شک، اس لیے کہ بنیاد رکھی ہے عزاداری کی ثانی زہرا بے شک، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے۔ نو صلی، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ بے شک، امام مظلوم نے جب محسوس کیا کہ قاتلوں کو حاجیوں کے لباس پہنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں حرم کے حدود میں جہاں بھی ہوں، جس حالت میں ہوں، مجھے قتل کر، جی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو۔ بے شک، ظاہر ہے کہ اگر دوران طواف، سعی کے دوران، نماز کے دوران، عبادت کے دوران مجھے قتل کیا گیا تو خون مکے میں بہے گا، خانہ خدا میں بہے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا بے شک، کہ میرے خون سے حرم کی سرزمین رنگین ہو۔ صحیح، پھر دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ تمہاری شہادت کربلا میں ہوگی۔ بے شک، اسی لیے 28 رجب کو جب مدینے سے چلنے لگے تھے اور میں سلمان نے پوچھا تھا کہ بیٹا کہاں کہہ رہا تھا؟ کہا عراق کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عراق کا نام مت لو، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا۔ جی، تو فرمایا تھا کہ نانی جان، نانا نے جو کچھ کہا ہے ضرور پورا ہوگا۔ جو فوری روانگی کی وجہ بنی وہ قاتلوں کا حاجیوں کے لباس میں آنا تھا، بالکل، ورنہ آپ کو جانا بہرحال کربلا تھا۔ کربلا ہی تھا۔ تو چلے مکے سے نکلے، پہلی منزل تنعیم۔ تنعیم وہ ہے جہاں پر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے جو لوگ
عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، مکے میں مقیم ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو تنعیم جا کر احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کر لیتے ہیں. جی. تو یہ تنعیم جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، اور احرام باندھنا ہے حرم سے باہر. جی. حرم کے اندر احرام نہیں باندھنا نہیں ہے. باندھ سکتے. حرم کے اندر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، حرم سے باہر عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. تو تنعیم پہنچ گئے. تنعیم میں پہنچے تھے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی، اور وہی امام نے ان کو تعزیت بھی کی. اب چلے امام. ظاہر ہے کہ مکے سے کربلا کوئی 22-24 منازل ہیں. بالکل. سفر سارا اونٹوں پر ہے، بڑا مشکل سے. کچھ گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں. جی. ظاہر زیادہ سفر اونٹوں پر ہے. اونٹ واحد جانور ہے کہ جو صحرا میں زیادہ اچھی طرح چل سکتا ہے، دوڑتا ہے. دوڑ سکتا ہے. بالکل. ریت پر انسان کا چلنا دشوار ہے. سرائی جہاز بھی کہتے ہیں. جہاں صحرائی جہاز اسی کہتے ہیں کہ اونٹ کے لیے جتنی ریت ہو اتنی اچھا چلے گا. جی. تو اسی پورا علاقہ چونکہ ریگستانی تھا تو اس سے اونٹوں کا سفر زیادہ ہوتا تھا. امام چلے. اب ظاہر ہے کہ قافلہ ہے، ساتھ میں بال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں. تو راستے میں جو ٹھہرنے کی جگہیں بنی ہیں، جی. جی. عموماً اگر ماضی کو دیکھا جائے تو عرب کی سرزمین پر ہر 25 میل کے بعد کوئی نہ کوئی جگہ ٹھہرنے کی ہوتی تھی. 25 منٹ بعد. 25 میل پر مکے سے جو شخص بھی چلے گا، کسی طرف سے جا رہا ہو، بصری کی طرف جا رہا ہو تو کوفے کی طرف جا رہا ہو تو نجف کی طرف جا رہا ہو، ہر 25 میل پر مقام ہوگا. ٹھیک. تو امام علی مقام ہر 25 میل کے بعد ٹھہرتے تھے. جتنے قافلے میں لوگ تھے سب امام کے قدم میں نماز پڑھتے تھے، پھر امام کو خطبہ دیتے تھے ٹھیک. کہ میں کس سے نکلا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا. اور سب کو سمجھاتے تھے کہ میرے نانا نے جو جگہ میرے لیے بتائی ہے میں وہاں جا رہا ہوں. اب جب چونکہ امام جا رہے ہیں، جی. جی. اور امام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جن کو لوگ نہ پہچانتے ہو، سب پہچانتے تھے کہ امام جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ شامل ہو جاتے تھے کہ ہم بھی راستے میں چلیں، شامل ہو گئے. ہم بھی جائیں، ہم بھی. شاید کوئی دنیاوی معاملہ ہو، کوئی جاہ و حشم ہو، کوئی سلطنت ہو، کوئی امام جہاں ٹھہرے وہاں پر ان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. امام ان لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے جی. کہ دیکھو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، میں نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، اور اس دین کی بقا کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. صرف وہ میرے ساتھ چلے گا کہ جو جان دینے پر آمادہ، کیونکہ جو جائے گا میرے ساتھ شہید ہونا ہے اس کو. چنانچہ جو دنیاوی طلب میں لوگ آتے تھے وہ چھٹ جاتے تھے، جو خالص جذبے والے تھے وہ سارے شامل ہو جاتے تھے، وہ چند ہوتے تھے. تو ورنہ امام عام طور پر خطبہ دے کر لوگوں کو واپس بھیج دیتے تھے. حضور ایک وقفہ لے لیں. ضرور ہے. ناظرین وقت میں چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ. خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. جو ذرا اشاعت ہمارے جہاں تو امام علی مقام جس جگہ ٹھہرتے تھے نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، مقصد کو واضح کرتے تھے، دین پر جو آفت ہے اس کا ذکر کرتے تھے کہ دیکھو کیسا شخص منبر رسول پر بیٹھ گیا ہے اور مسجد رسول پر قابض ہو گیا، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دین کی بقا کے لیے قربانی پیش کریں. بے شک. چنانچہ جو لوگ دنیاوی مقاصد کے تحت آتے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے. کوئی اگر دین کا جذبہ رکھتا ہے، شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے، وہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس قافلے میں امام نے کسی کو بلایا نہیں ہے، جو خود سے شامل ہوگا وہ الگ ہے. جی. صرف ایک شخص کو بلایا. امام چلے ہیں 8 کو مکے سے. جی. ظاہر امام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، سب خاندان کے لوگ ہیں. امام ٹھہرتے ٹھہرتے جا رہے ہیں. کوفے کے ایک آدمی جناب زہرقین اور رؤسا میں سے تھے کوفہ کے، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے. حج سے فارغ ہو کے 12 ذی الحجہ حج ختم ہو گیا. حج سے واپسی پر وہ بھی اسی طرف روانہ ہوئے، چونکہ راستہ ایک ہی ہے کربلا اور کوفے کا. ٹھیک. کوئی چند منزلیں طے کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ امام کا قافلہ رکا ہوا تھا. تو زہرقین نے
ذرا فاصلے سے اپنا خیمہ لگایا. پھر دوسری منزل آئی جہاں پر امام کا قافلہ ٹھہرا اور ظہر بھی، چونکہ وہی جگہ معین تھی. اچھا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قافلہ امام حسین کبھی آ رہا ہے؟ نہیں، انہیں پتہ تھا. جناب ذوالفقارین کو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین جا رہے ہیں، اچھا اور چونکہ وہ عثمانی تھے، علوی نہیں تھے، اچھا عثمانی تھے، عثمان سے محبت رکھتے تھے اور انہی کو حق پر سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ اپنا قافلہ اپنا خیمہ دور لگاتے تھے. اچھا اپنا اس وجہ سے لگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کا سامنا ہو جائے، تو کوئی امام مجھ سے کہیں اور پھر میں مجبور ہو جاؤں فرزند رسول کا ساتھ دینے پر. اس لحاظ سے جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا وہ ہٹ کے لگاتے ذرا ہٹ کے خیمہ لگاتے تھے. اچھا مگر امام تو جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اندر سے کچھ اور ہے. چنانچہ ایک جگہ آئی جہاں پر امام نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ذوالفقارین کو سلام کرو اور کہو فرزند رسول آپ سے بات کرنا ہے. اب ممکن نہیں تھا کہ ذوالفقارین دیندار آدمی تھے، ٹھیک ہے، غلط فہمی کی بنا پر عثمانی تھے، لیکن دیندار آدمی سے دیندار تھے، جب بھی حج کر کے آ رہے تھے. بے شک. جب انہیں سچا فرزند رسول بلا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہ جاؤں. آئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے اپنے مقصد کو اس طریقے سے ان پر نمایاں کیا اور دین خدا پر جو وقت ہے اس کا اتنا واضح نقشہ کھینچا کہ جناب ظہیر نے کہا کہ بس اب میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو امام مظلوم نے کچھ اس طریقے سے ان کو دین پر جو وقت ہے اس کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ اپنے خیمے میں گئے، بال بچوں سے یا جو بھی ان کے ساتھ، ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنے گھر جائیں، میں امام کے ساتھ ہوں. آ گئے امام کے خیمے ہی میں رہے، پھر امام کے ساتھ ہی چلے. یہ ذوالفقارین کون ہیں؟ اب تک عثمانی تھے، جی جی لیکن جب امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو کربلا میں ان کا جذبہ غیر معمولی تھا. اندازہ فرمائیے جی جی کہ جب عاشور کے دن ظہر کے نماز کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نماز کا بولے وقت آ چکا ہے، ہم چاہتے ہیں زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتدام میں پڑھ لیں. امام نے ان کو دعا خیر دی کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نمازیوں میں رکھے. پھر آپ نے کسی کو بھیجا کہ بھئی دشمن سے کہو کہ ذرا وقفہ دے، تیر بارانی روکے نماز پڑھ لی جائے. تاکہ نماز پڑھ لی جائے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. تو امام کے دو مجاہد امام کے آگے کھڑے ہو گئے، ایک دائنی طرف کھڑا ہوا، ایک بائیں طرف کھڑا ہوا. دائیں طرف جو کھڑا ہوا اس کا نام سعید ہے، بائیں طرف جو کھڑا ہوا ذوالفقارین ہے. اب ان دونوں کی کیفیت دیکھی. دشمن کی طرف سے تیر آ رہا ہے، دائیں طرف سے کوئی تیر آئے، سعید آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، سینے پر تیر قبول کرتے ہیں. بائیں طرف سے تیر آتا ہے، ذوالفقارین سے آگے بڑھتے ہیں اور دوڑ کر اس تیر کو اپنے سینے پر لے لیتے ہیں تاکہ امام کے قدموں تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے. کیا جذبہ تھا. یہ جذبہ ایک غیر معمولی جذبہ ہے، اللہ مگر چونکہ اللہ کی خاطر ہے 13 تیر کھائے اس طریقے سے اللہ تاکہ امام کی نماز مکمل ہو جائے، امام سکون سے نماز. قربانی کا مظاہرہ کیا ہے. جی اندازہ کیا جا سکتا ہے امام اسی اخلاص کو ان کے جانتے تھے سبحان اللہ. کہ اگرچہ آج یہ کسی اور مسلک کا ہے لیکن اس کا دل کچھ اور ہے، اس کا جذبہ کچھ اور ہے، دین کے لیے فداکاری کچھ اور ہے. تو اس امام نے واحد آدمی ہیں جن کو بلایا ہے. ایک آدمی اور جن کو بلایا وہ حبیب بن مظاہر ہے، ہم ان کا تذکرہ بعد میں کریں گے. لیکن دوسرے آدمی جن کو آپ نے طلب کیا جو غیر تھا، حبیب تو بچپن کا دوست ہے، جی بالکل اس کو بلایا ہے. یہ جو غیر کے ٹولے کا تھا، عثمانی مخالف پارٹی میں تھا، اس کو امام نے بلایا اور دین کی ایسی تصویر اس کے دل میں اتاری کہ پھر وہ ایک انتہائی عظیم الشان مجاہد کے حیثیت سے اٹھا اور اس نے جیسا جذبہ قربانی پیش کیا ہے وہ بے مثال ہے کربلا کی سرزمین کا. باقی مجاہدین جاتے تھے، دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، دشمن کو ختم کرتے تھے، پھر اسی میں شہید بھی ہو جاتے تھے. صحیح بات ہے. مگر یہ بات صرف اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا. ہاں تیر آئے اور دوڑ کر اس کے سینے پہ لے. یہ یا سعید نے عمل کیا ہے یا ذوالفقارین نے عمل کیا ہے. تو یہ امام کے مجاہدین ہیں جن کے بارے میں امام حشتم حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ساتھی امام مظلوم کے تھے روئے زمین پر ان کی مثال نہیں ہے. اور واقعی مثال مولانا نہیں. بھی یہ کہا ہے، امام حسین علیہ نے یہ کہا ہے کہ ہاں ما جیسے ارا ساتھی صابن کسی کے مثل لیے- اصحابی، ہاں، میں اپنے جیسے ساتھی کسی کی نہیں دیکھتا. جی. اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو کربلا کی سرزمین پہ امام نے جمع کیا تھا وہ روئے زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں تھی. بے شک. اور واقعاً ہم آج بھی سوچتے ہیں 1400 برس کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی
کہ جو سپاہی ہے وہ کمانڈر کو بچانے کے لیے یوں دوڑ کر اپنے سینے پر تیر. آپ دیکھیں مولا کائنات کے بہت سے بیٹے تھے مگر چند بیٹے کربلا میں ہیں. جی جناب عباس کے چاروں بھائی، جی امام حسین اور ایک اون بن علی، یہ 6 بیٹے ہیں حضرت علی کے ہیں جو کربلا میں شریک ہیں، باقی نہیں شریک ہیں. اس لیے کہ محضر شہداء میں، فہرست شہداء میں جن کے نام تھے بس وہی تھے، چاہے وہ امام حسین کی بھائی ہوں چاہے بھتیجے بہن ہوں، بھائی بھانجے بھتیجے ہوں، 6 مہینے کا بچہ ہوں. 6 مہینے بچے صحیح. اسے جناب قاسم نے جب پوچھا تھا کہ مولا کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے، تو امام نے کہا تھا کہ تمہارا کیا، علی اصغر کا بھی نام ہے. بے شک. جس پر قاسم بے چین ہوئے، مولا کیا دشمن کی فوجیں خیمے میں آ جائیں گی؟ علی اصغر اپنی خود سے چلنے کے قابل نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا، پانی کا سوال کروں گا، پانی کا سوال کروں گا. عجیب منزل ہے کربلا کی. اگر ہم کسی راستے سے گزریں اور دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ لوگوں سے پانی مانگ رہا ہے، پیاسا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، پیاسا بچہ ہے، لوگوں سے پانی مانگ رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کون سے علاقہ. کہیں نہ کہیں سے ہم تھوڑا سا پانی اس بچے کو پلا دیں. مگر ہائے کربلا، جہاں امام مظلوم اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لے کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں دیکھو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر کوئی ایسا نہ تھا جو اس بچے پر رحم کھاتا، بلکہ عمر سعد نے ہرملا سے کہا، ہرملا یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اور اس ملعون نے ایک ایسا تیر پھینکا جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو بھی زخمی کیا. امام اپنے ہاتھوں پر بچے کو لیے ہوئے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہاں پر ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام مظلوم نے اس خون کو جو چڈو میں لیا تھا علی اصغر کے گلے سے نکلنے والے کہ تو خون کو اپنے چڈو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی، اے حسین، اگر اس کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں ہو سکے گی. پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ ہمارے اندر آیا زمین سے روئیدگی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر امام نے اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ میں اسی کے ساتھ روز قیامت اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. اے نانا، یہ آپ کی امت تھی، چھوٹا سا بچہ پیاس سے جاں بلند تھا، پانی کے بجائے تیر سے اس کی پیاس کو بجھایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. شبیر قتل ہو گئے، قرآن بچ گیا، اسلام سرخ رو ہوا، ایمان بچ گیا. نوحہ لکھا تو آئی جہنم سے یہ صدا، ہر کی طرح سے آج تو ریحان بچ گیا. ناظرین کرام، آج ہم نے مکے سے کربلا تک پہنچنے کے سلسلے میں بات چیت کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی پروگرام میں جاری رہے گا، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. میں علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل میں ٹائم دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تاریخ کربلا کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ.